بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مصدر سے 9 صورتیں نکلتی ہیں اور ماضی کے صیغوں کی ترتیب بتائی تھی، اور اب ہم اس حصے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ماضی کے صیغے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ضربا ہے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ تو یہ ماضی کے صیغے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضربا الضرب سے کس طرح سے بنایا ہے، اور اسی طرح سے پھر ضربا کس طرح سے بنایا گیا ہے، جمع کا صیغہ کیسے بنا ہے، اور اسی طرح سے باقی 14 کے 14 صیغے کس طریقے سے وجود میں آئے ہیں اور ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، ہم یہاں پر اب آپ کو فعل ماضی بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ فعل ماضی کیسے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی صیغہ جو ہوتا ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اور وہ وزن کیا ہے؟ فے عین لام۔ فے عین لام یہ وزن کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے درس میں کہ یہاں پر جو ہے یہ فے عین لام ضربا، تو یاد رکھیں ضربا میں جو ہے ضاد فاعل فعل ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا یہ ضاد فاعل فعل ہے۔ اسی طرح سے جو عین کی جگہ پر چیز واقع ہوتی ہے، حرف واقع ہوتا ہے، اسے ہم عین الفعل کہتے ہیں۔ جیسے را، تو یہ را جو ہے یہ عین الفعل ہے۔ اسی طرح سے جو بھی حرف لام کی جگہ پر واقع ہوتا ہے اسے لام الفعل کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ با واقع ہوا ہے تو اسے ہم کہیں گے با کو لام الفعل۔ بس ہم جب یہ کہتے ہیں ضربا، یعنی ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، اور با اس کا لام الفعل ہے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اب ہم جب ماضی کے یہ صیغے بنائیں گے تو ہمیں کہنا پڑے گا وہاں پہ، اور ہم آپ سے سوال بھی کریں گے کہ بتائیے اس صیغے کے اندر فاعل فعل کیا ہے، عین الفعل کیا ہے، لام الفعل کیا ہے۔ بس یہ فے عین لام، فعل کہیں آپ اسے، فعل کہیں، یہ اس کا وزن کہلاتا ہے، اور جو بھی حروف اس کے وزن کے مطابق آئیں تو یہ اس کا وزن ہوتا ہے، اور اس کے یہ فاعل فعل، جیسے ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا وزن بن گیا۔ اسی طرح سے یہ ہر صیغہ اسی طرح سے بنے گا۔ خوب، اب ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ضربا جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ والا صیغہ ضربا، یہ ضربا جو ہے یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ الضرب پہلے درس میں بتایا تھا، الضرب سے مصدر ہے، مصدر سے تمام صیغے وجود میں آتے ہیں، الضرب سے بنتے ہیں، الضرب سے ماضی بنا، تو یہ ماضی کا صیغہ جو ہے ضربا، یہ کس طرح سے بنا ہے؟ الضرب سے۔ ہم اب آپ کو یہ بتائیں گے۔ دیکھیں، الضرب تھا، ضربا اصل میں الضرب تھا، ہم نے چاہا کہ اس الضرب سے فعل ماضی واحد متکلم غائب کا صیغہ بنائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ جو الف لام ہے اسے لام مصدری کہتے ہیں، الف لام مصدری، اس کو ہم یہاں سے شروع سے گرا دیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو شروع سے گرا دیا تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا بچا؟ یہ بچا ہے ضاد کے اوپر زبر موجود ہے۔ ایک تو ہم نے یہ کام کیا کہ الف لام مصدری کو شروع سے گرا دیا، دوسرا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ را جو کہ عین الفعل ہے، جو ہم اوپر آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ عین الفعل ہے، اس کے را کو یعنی عین الفعل کو بھی ہم فتحہ دے دیتے ہیں یعنی زبر، اور اسی طرح سے یہ جو بے لام الفعل ہے اس کو بھی ہم زبر دے دیتے ہیں، فتحہ دے دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ضربا۔ پس الضرب سے ضربا بنا، واحد غائب مذکر کا صیغہ ضربا، یعنی اس ایک مرد نے مارا،
उस एक मर्द ने मारा, ये एक सीगा बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें कि हमें ज़रबा से फिर हम किस तरीके से हमें ज़रबा तस्निया का सीगा बनाना है। तस्निया के लिए हमें याद रखिए, आपके तस्निया हम कैसे बनाएंगे, तस्निया को हमें इस तरीके से बनाना होगा कि ज़रबा, आप देखें ये ज़रबा, ये तस्निया का सीगा बनाना है। तस्निया बनेगा ज़रबा वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से। तस्निया का सीगा है ये, ठीक है, ये तस्निया है ज़रबा, और इसे बनाना है ज़रबा वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से। तो हम क्या करते हैं, इसमें अलिफ अलामत तस्निया इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ज़रबा, यानी उन दो मर्दों ने मारा। ये इस तरीके से बना है। इसी तरीके से हमें बनाना होगा ज़रबू जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, आपको पता है कि ज़रबू है, ज़रबू। ये सीगा कैसे बना है, ये भी हमें ज़रबा ही से बनाना होगा, लेकिन यहाँ देखें हमने किया था अलिफ अलामत तस्निया इसके शुरू में लगाई थी, और यहाँ क्या करेंगे ज़रा, देखें ये अल है, और इसमें हमने वाव अलामत जमा इसके आखिर में लगा दी, तो ये बन गया ज़रबाओ। ठीक है, देखिए ये बनेगा ज़रबाओ, बनेगा इस तरीके से, ये ज़रबाओ बन गया। अब आप देखें यहाँ पे ये जो वाव है, ये अपने माक़ब्ल जो मुनासिब हरकत चाहता है, ये पेश चाहता है, ज़म्मा चाहता है, इसलिए इसकी मुनासिबत से इसके फ़तह को हमने ज़म्मा में तब्दील कर दिया, तो ये ज़रबू हो गया। एक चीज़ आपके जहन में और रहनी चाहिए कि जब आप रिवायात में या कुरान करीम में इस सीगे को देखेंगे, जमा मुज़क्कर गायब के सीगे को, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इस वाव के साथ एक अलिफ लगा हुआ होता है। याद रखें, जब भी वाव के साथ अलिफ लगा हुआ हो तो ये वाव पहचान है इस अलिफ के साथ कि ये वाव जमा मुज़क्कर का है, इसका असली वाव नहीं है। ठीक है, अब देखें ज़रबू के बाद फिर हम बनाएंगे ज़रबत। चौथा सीगा ज़रबत कैसे वजूद में आता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। ज़रबत किस तरीके से बनेगा, हमें चौथा सीगा बनाना है ज़रबत। ठीक है, ज़रबत हमने क्या किया, ज़रबत ज़रबा से बनाएगा, ज़रबा क्या किया है, ज़रबा के साथ हमने ता अलामत तानीस, इसके साथ हम एक ताए साकिना, इसे ता अलामत तानीस कहते हैं, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, तो ये ज़रबत बन जाएगा। ठीक है, ये देखें बन गया ज़रबत, यानी उस एक औरत ने मारा। याद रखें ज़रबत के अंदर एक ज़मीर पोशीदा होती है, हिया, हिया, ये इसका फ़ाइल होता है जो इसके अंदर पोशीदा है। इसी तरह से पहला सीगा जो हमने बनाया था ये ज़रबा, इस सीगे के अंदर भी जो पहला सीगा था इसके अंदर एक ज़मीर होवा पोशीदा होती है, होवा, ये इसका फ़ाइल है। बस पहले सीगे के अंदर होवा पोशीदा मुज़क्कर में यानी वो, और यहाँ ज़रबत चौथे सीगे में हिया पोशीदा है यानी वो, तो आपको ज़रबत बनाना भी आ गया। अब इसके बाद हम आएंगे ज़रबत के बाद ज़रबता। ज़रबता कैसे बनेगा, ज़रबता हमें इस तरह से बनाना, आप देखें तस्निया का सीगा ये ज़रबता, इसको भी हम बनाएंगे ज़रबा से। ठीक है, देखें तमाम सीगे इसी तरह से बन रहे हैं ज़रबा से। ये ज़रबा हमने क्या किया, इसमें ये ज़रबता था तो ये ज़रबत से बनेगा, न कि ज़रबा से। वाहिद मुअन्नस के गायब के सीगे से बनेगा ज़रबत। हमने इसमें अलिफ अलामत तस्निया अटैच कर दी तो ये बन गया ज़रबता। क्योंकि अलिफ अपने माक़ब्ल फ़तह चाहता है, इसलिए इसके सुकून को हमने, इसके जज़्म को ज़बर में तब्दील कर दिया, फ़तह में तब्दील कर दिया, तो ये बन गया ज़रबता। ठीक है, ये ज़रबता हो गया। अब देखें हमें बनाना है ज़रबना। ज़रबना कहाँ से बनेगा, ज़रबना जमा मुअन्नस गायबा का सीगा है, इसे हमें बनाना है ज़रबत से। वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे से बनेगा ये ज़रबत। हमने क्या किया, इसके आखिर में नून अलामत जमा मुअन्नस
اس کے آخر میں لگا دی نون مفتوحہ. اب دیکھیں جب ہم اس کے ساتھ یہ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ذرا بتنا. ذرا بتنا بن گیا یہ. اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تا جو ہے وہ تانیث کی علامت ہے، جبکہ نون جو ہے وہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی بھی علامت ہے اور تانیث کی بھی علامت ہے. لہٰذا اس نون کی وجہ سے ہم اس تائے تانیث سے مستغنی ہو جائیں گے، اس کو کاٹ دیں گے. تو یہ بنے گا ذرا بنا. آپ دیکھیں یہ بن گیا ذرا بنا. اب 4 حرکتیں ایک ساتھ ہو گئیں، پیدل پہ 4 حرکتیں آ رہی ہیں. تو چونکہ نون علامت جمع مؤنث بے سے متصل ہوا ہے، با سے متصل ہوا ہے، اس لیے اس کو ہم اسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے ضربنا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم ضربنا کے بعد 7ویں صیغے پہ کہ ضربتا کیسے بنتا ہے. ضربتا. ضربتا کس چیز کا صیغہ ہے؟ ضربتا. یہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ضربتا. یہ کیسے بنے گا؟ ہمیں اس کو یہ بنا ہے ضربا سے. دیکھیں ضربا یہ اصل میں تھا ضربا. ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر میں ایک تائے مفتوحہ جو واحد مذکر مخاطب کی علامت تھی اس کے آخر میں اٹیچ کر دی. تو یہ بن گیا ضربتا. ضربتا. یہ ضربتا بن گیا. اب دیکھیں جو ہم نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی یہاں پر کہ یہ ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل ہے، ہر صیغے میں آپ کو اسی طرح سے بیان کرنا ہے. جیسے یہاں پر ہم لے کر آئے ہیں ضربتا میں. اب جب ہم نے ضربتا بنا لیا تو ضربتا کا مطلب یہ ہوگا کہ ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل اور تا اس میں کیا چیز ہے؟ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے. ضربتا. اب آئیے دیکھیں اسی طرح سے بنے گا یہ ضربتما. ضربتما کیسے بنے گا؟ ضربتما بھی اصل میں ضربا تھا. ٹھیک ہے. ضربا سے بنے گا. ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر میں تما جو مخاطب کی علامت ہے ضربتما بنا دیا تو یہ بن گیا ضربتما. ٹھیک ہے. ضربتما اس طرح سے بنا. جب اس کے ساتھ یہ تما اٹیچ کیا تو یہ ضرب، اور چونکہ یہ تما اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اس لیے ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے ضربتما. ذات فاعل فعل، یہاں پہ دیکھیں ضربتما بن گیا. ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل ہے اور تما تثنیہ مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک دفعہ اس کو آپ ضرور دہرا لیں شروع سے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ذات فاعل فعل ضربا کے اندر ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل ہے اور ہوا اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جو اس کا فاعل ہے. اسی طرح سے ضربت کے اندر ذات فاعل فعل ہے را عین الفعل با لام الفعل اور تا جو ہے یہاں پر مؤنث کی علامت ہے، یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ تانیث کی علامت ہے اور اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے جو ہیا ہے اور وہی اس کا فاعل ہے. تو یہ بن گیا تھا ضربتے. یہ ضربت ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ضربت تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہے یہ، اور ہیا جو ہے یہ اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہ بن گیا ضربت. پھر تثنیہ کا صیغہ یہ ضربتا. ضربتا کے اندر ذات فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل اور تا تانیث ہے اور یہ جو الف ہے جو ہم نے یہاں پر لگایا تھا آپ کو بتایا، الف علامت تثنیہ اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. اسی طرح سے ضربنا. ضربنا کے اندر ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل نون علامت جمع مؤنث اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو یہ بن جاتا ہے ضربنا. پھر ضربتا کے اندر بتایا آپ کو کہ ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل ہے اور تائے مفتوحہ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. اسی طرح سے ضربتما کے اندر جب ہم ضربتما بناتے ہیں تو یہ ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل اور تما ضمیر یہ مخاطب
کی علامت ہے، تثنیہ مخاطب کی علامت ہے، اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، تو یہ بن جاتا ہے ضربتما۔ اب آپ دیکھیں ہمیں ضربتما کے بعد بنانا ہے ضربتم۔ اب ہم ضربتم بنائیں گے کہ ضربتم کس طرح سے وجود میں آیا ہے۔ ضربتم بھی ہمیں بنانا ہے، ضربتم بنا ہے ضربتا سے۔ ضربتم اصل میں یہاں پہ پہلے آپ لکھ لیں ضربتم، تاکہ آپ کو یاد ہو کہ ہم بنا کون سا صیغہ ہے۔ ضربتم سے بنانا ہے ہمیں، ضربتم ہمیں بنانا ہے، اور ضربتم بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ضربتم اصل میں ضربا تھا، ایسے ضربتم اصل میں ضربا تھا۔ جب ہم نے چاہا کہ اسے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بنائیں، یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو ہمیں اسے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں تم کا اضافہ کر دیتے ہیں، جو جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے، اور چونکہ یہ تم اس لام الفعل سے اٹیچ ہوا ہے، اس لیے اس کو ہم آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ضربتم۔ اب اس میں ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور تم جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے، اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ اسی طرح سے ضربتے ہمیں بنانا ہے، واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ضربتے۔ ضربتے کس چیز سے بنے گا؟ ضربتے اصل میں کیا تھا؟ ضربا تھا۔ ہمیں واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانا ہے، تو ہم نے اس کے آخر میں ایک تائے مکسورہ، اسے کہتے ہیں تائے مکسورہ، جس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کر دی، تو یہ بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ اٹیچ ہوئی لام الفعل کے ساتھ، تو اس لام الفعل کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے ضربتی، یعنی تو ایک عورت نے مارا۔ ضربتے تو ایک عورت نے مارا، ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، اور تا اس کی واحد مؤنث مخاطبہ کی علامت بھی ہے، اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ اب ہمیں بنانا ہے ضربتنا۔ یہ کون سا صیغہ ضربتنا؟ 12واں صیغہ، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ضربتنا، یعنی تم سب عورتوں نے مارا۔ یہ بھی ضربتنا ہمیں کہاں سے بنانا ہے؟ ضربا سے بنانا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر میں تنا جو ہے اس کا اضافہ کر دیا۔ اب دیکھیں یہ تنا چونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، تو لہٰذا اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں لام الفعل کو، تو کیا بن جائے گا؟ ضربتنا۔ جب یہ ضربتنا بن گیا اس طریقے سے، تو پھر یہ ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل، اور تنا جو ہے یہ جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت بھی ہے، اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، تو یہ بن جاتا ہے ضربتنا، یعنی تم سب عورتوں نے مارا۔ اب ہم بنائیں گے ضربتو۔ دیکھیں ضربتو کیسے بنائیں؟ ضربتو کہاں کا صیغہ ہے؟ ضربتو واحد مذکر واحد متکلم کا صیغہ ہے، مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ضربتو۔ تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ یہ اصل میں تھا ضربا، یہ بھی دیکھیں ضربا تھا۔ ہم نے کیا کیا چاہا کہ ہم اسے واحد متکلم کا صیغہ بنائیں، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اسے ہم متکلم کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر میں تو تائے مضمومہ کہتے ہیں اس کو، یہ اس کے آخر میں لگائی، اور جب ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ کی تو لام الفعل کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا ضربتو۔ ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، اور تو واحد متکلم کی علامت ہے، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ضربتو، یعنی میں نے مارا، اور لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے مارا۔ اب اس کے بعد ہے 14واں صیغہ ضربنا۔ ضربنا یہ کہاں سے بنے گا؟ ضربنا بھی اصل میں ضربا تھا، اس کے ساتھ یہ ضربا واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ اسے جمع متکلم کا صیغہ بنائیں، تو علامت جمع متکلم نون الف نا اس کے آخر میں اٹیچ کر دی، تو یہ کیا بن گیا؟ اور جب اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ بن گیا ضربنا۔
تو ज़ुआद फ़ाउल फ़ेल है, रा ऐनुल फ़ेल है और बा इसका लामुल फ़ेल है और नून जमा मुतकल्लिम की अलामत है मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए। ज़रबना यानी हम सब ने मारा, चाहे मर्द हों चाहे औरतें। बस अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने आपको इस दर्स में माजी बनाने का तरीक़ा सिखा दिया है। याद रखें कि ये फ़ेल के वज़न पर होते हैं। जो हर्फ भी फ़ाउल फ़ेल के फ़े की जगह पर आए उसे फ़ाउल फ़ेल कहते हैं जैसे ज़ुआद, और जो ऐन की जगह पर वाक़ होता है जैसे रा इसे ऐनुल फ़ेल कहते हैं, और जो लाम की जगह पर वाक़ होता है जैसे बा इसे लामुल फ़ेल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दर्स तमाम होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।